الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان رواه الإمام أحمد في مسنده وعن سعيد بن سليم مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے اور ہر ایک اس بات کو مانتا ہے اور بغیر اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مانے ہوئے کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، فانی، ختم ہو جانے والا ہے۔ آج چیزیں اکا دکا فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں، ایک ایک دو دو کر کے لوگ اپنی قبروں میں جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک بارگی یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ جتنے متنفس اور ذی روح ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، پیڑ پودے، جتنی چیزیں سب ختم کر دی جائے گی، پورا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، اور جتنے جن و انس ہیں یہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، اور وہاں اللہ رب العالمین کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب میدان محشر میں آئے گا اپنی شان کے مطابق۔ احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ میدان محشر میں اپنی شان کے مطابق آئیں گے اور کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں اور سارے کے سارے فرشتے جو اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، پل بھر بھی
اللہ کی معصیت و نافرمانی نہیں کرتے، معصیت و نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی اس کا شائبہ بھی نہیں آتا، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ نورانی مخلوق صف بستہ کھڑی ہوگی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے، اس کی جبروت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے، اور بندوں کا حساب کتاب شروع ہو، بندوں کا حساب کتاب شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن، اس دن کوئی بول نہیں سکتا، کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بولے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی بول سکتا ہے، اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے، بس۔ دوسری جگہ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له، جس دن سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں، جس کے بولنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں اور جس کے حق میں سفارش کروانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہ بولے گا، اس کے لیے بولے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں کو اپنی اولاد سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، باپ کو اپنی اولاد سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، بھائی کو اپنے بھائی سے، بہن کو اپنے بھائی سے، بھائی کو اپنی بہن سے، لیکن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی بس۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے چھپے، وَأُمِّهِ، اولاد اپنے ماں باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی زبان پر یہی ہوگا نفسی 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 نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا بیڑا پار ہو جائے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میرا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے نجات مل جائے، میں تجھ سے اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنی اولاد کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنے بھائی بندوں کا سوال نہیں کرتا، میرا مسئلہ حل کر دے بس۔ یہ صورتحال وہاں پر اگر کوئی پھنس گیا، مشکل آن پڑی، اس کی گرفت کر لی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مشکل کو آسان کرنا چاہا، اس کی مغفرت کرنی چاہی، اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دیں گے تم چاہو تو فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، تمہاری سفارش پر اس کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہاں انبیاء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اور امام الشافعین ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز پہلے جب درود شریف کا موضوع آیا تھا بیان کے دوران، تو درود شریف کے جو فضائل اور فوائد بیان کیے گئے تھے ان میں ایک عظیم فائدہ یہ بتایا گیا تھا کہ بندہ جب کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے، اس کو نبی کی شفاعت ملے گی۔ یہ درود شریف پڑھنے کے جو بہت بڑے بڑے فائدے ہیں ان میں ایک بڑا فائدہ یہ، کیا کل ہمیں نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں۔
تو وہاں سفارش ہوگی، انبیاء سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اولیاء اور صالحاء سفارش کریں گے، حفاظ اور علماء سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش پر لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن یہ سفارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور سفارش کا عجیب حال ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، لیکن ہیں وہ ایمان والے، لیکن ان کے گناہ ان کی نیکیوں پر غالب ہیں، ان کی سیاہکاریاں اور ان کی بدعمالیاں زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی مغفرت اور بخشش کی مقتضی نہیں ہوئی، ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ مجرمین کی صف میں کھڑے ہوئے، ادھر سے جنتیوں کا وفد گزرا، جنتیوں کا وفد ادھر سے گزر رہا ہے۔ ان مجرمین کی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے دیکھا، جانے والوں میں ایک کو پہچانا اور کہا، او بھائی ذرا میری بات سنیے۔ ہاں کیا بات؟ بھائی میرے اوپر مشکلات پڑی ہے، میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ کو سخت پیاس لگی تھی اور آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کی پیاس بجھائی تھی، کیا آپ اللہ تعالی سے میری سفارش کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کا وہ بندہ جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ بارگاہ رب العزت میں جائے گا اور کہے گا، اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا، میری پیاس بجھائی تھی، اس کے اس خیر، اس کے اس احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا تھا، آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اس احسان کا بدلہ تو میری طرف سے دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش پر اس کی مغفرت فرما دیں گے اور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیں۔ اس طرح سے سفارش۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے اور اپنے ساتھ پہلے ہی سے 2 سفارشی لے کر آئیں گے، میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اب مشکل پڑ گئی ہے، مسئلہ پھنس گیا ہے تو اب سفارشی ڈھونڈیں، آپ ذرا سفارش کر دیں، آپ ذرا سفارش کر دیں، کون سفارش کرے، کس سے سفارش کرواؤں؟ نہیں، وہ میدان محشر میں جائیں گے تو پہلے ہی سے اپنی سفارشی لے کے جائیں گے۔ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں کہ جب میدان محشر میں جائیں، جو مشکل کی گھڑی ہے، تو وقت سے پہلے ہی ان کے پاس سفارشی موجود ہے اور اپنے سفارشی لے کر کے اپنے ساتھ جائے بارگاہ رب العزت۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزے رکھنے کے جو آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے روزے رکھے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ ہی سے اجر و ثواب کا امیدوار بن کر انہوں نے روزے رکھے، تو یہ روزہ ان کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا بارگاہ رب العزت۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے ضابطۂ حیات و دستور زندگی ہے۔ اس کائنات میں اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس اور کوئی نہیں، ہمارے پاس قرآن کریم سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک شخص بے اولاد ہے، اس کے ہاں نہ بچے ہوئے ہیں نہ بچیاں ہوئی،
اور وہ تڑپ رہا ہے، آرزویں کروٹ لے رہی ہیں کہ کاش کوئی ابو کہنے والا آ جائے ہمارے یہاں۔ بڑی دعاؤں کے بعد، ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی اس کے یہاں۔ کتنا خوش ہوا، کتنا خوش ہوا، کتنا خوش، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے نظر مان لی، قسم کھا لی کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کو دوں گا شادی میں۔ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کو دوں گا۔ بہرحال خوشی کا موقع تھا، اس طرح کے بول لوگ بول جاتے ہیں، بول گیا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ بچی کی شادی بیاہ کا موقع آ گیا۔ اب اس کو اپنی نظر یاد آئی، اپنی قسم یاد آئی کہ اس نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ جب میں اس کی شادی کروں گا تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کو دوں گا۔ ظاہر مر جر کر کے دنیا کی نعمتیں میں جمع کر سکتا ہوں، لیکن آخرت کی نعمت تو میرے ہاتھ میں نہیں، وہ میں کہاں سے دوں گا؟ آخرت کی نعمتیں تو میرے ہاتھ میں نہیں، وہ میں کہاں سے دوں گا؟ بہت پریشان ہوا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بتایا کہ حضرت اس طرح کی صورتحال پیش آئی اور میں نے یہ نظر مانی ہے، یہ قسم کھائی ہے۔ اب دنیا کا ساز و سامان تو میرے بس میں ہے، میں کسی نہ کسی طرح سے اس کا بندوبست کر لوں گا، اس کو جمع کر لوں گا، لیکن آخرت تو میرے ہاتھ میں نہیں، آخرت کی نعمتیں تو میرے ہاتھ میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم دنیا کا جو ساز و سامان دینا چاہتے ہو، دے سکتے ہو، دے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اس کو دے دو، قرآن کریم اس کو دے دو، اس لیے کہ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس نے اس کو نعمت سمجھا، اللہ تبارک و تعالی کا قیمتی تحفہ سمجھا اور اس کے حقوق ادا کیے۔ جس طرح سے اس کو اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح سے اس پر ایمان لائے، اس کو سیکھا اور پھر اس کو پڑھتا رہا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جانتا رہا، اس کے حقوق ادا کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن قرآن کی شکل میں ایک سفارشی اس کے پاس ہوگی۔ روزہ رکھتا رہا تو روزے کی شکل میں ایک سفارشی اس کے پاس موجود ہے، اور قرآن سے تعلق قائم رہا، اس کا مضبوط رہا، تو قرآن کی شکل میں اس کے پاس ایک سفارشی موجود ہوگا۔ یہ دو سفارشی ہوں گے اس کے پاس۔ جب میدان محشر میں جائے گا تو یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اسی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن یہ دونوں روزہ دار کے لیے اور صاحب قرآن کے لیے قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں سفارش کریں گے۔ سفارش کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی نقل کیا۔ سفارش کے الفاظ کیا ہوں گے؟ روزہ کن الفاظ میں سفارش کرے گا؟ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه، اے اللہ میں تیرا ایک عظیم حکم ہوں اور میں نے تیرے اس بندے کو رمضان کے دنوں میں، گرمی کا دن ہوتا تھا، لمبا دن، ڈیوٹی بھی کرتا تھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے سے روکے رکھا 15 گھنٹے 18 گھنٹے سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی، ایسا نہیں کہ پیاس نہیں لگ رہی ہے، نہیں بھوک لگ رہی ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے، آپ نے منع کیا۔ پیاس لگ رہی ہے اور شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے لیکن پی نہیں رہا ہے میری وجہ سے، اور جذبات بھڑک رہے ہیں، جوان ہے، خوبصورت حور اس کے گھر میں موجود ہے لیکن اپنے جذبات کو دبا رہا ہے، کچل رہا ہے میری وجہ سے۔
اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، آج میں اس کی سفارش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ میری سفارش قبول کر لیجئے اور اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیجئے۔ یہ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ اے رب منعته النوم باللیل، اے میرے رب تیرے دوسرے بندے تھے وہ تو اپنا کھا پی کے جا کے سو جاتے تھے، لیکن یہ بیچارہ اپنی نیند کی قربانی دیتا تھا، تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، تراویح میں قرآن سنتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، یا نماز کے بغیر ہی رات میں اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، یعنی اپنی نیند کی قربانی دیتا تھا، اپنی نیند کی قربانی دیتا تھا، میری وجہ سے رات میں یہ جگتا تھا، تو اس نے میرا حق ادا کیا، تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، اس نے میرا حق ادا کر دیا، آج میں اس کی سفارش کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، اس کی سفارش قبول کر لے، اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما۔ کبھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے لوگ سفارش کرواتے ہیں نا، کوئی کام پھنس جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے تو سفارش کرواتے ہیں نا، تو ہر سفارش قبول ہو جاتی ہے، رد بھی ہو جاتی ہے نا، سفارشیں رد بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دو ایسے سفارشی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں ان کی سفارش رد ہو ہی نہیں سکتی۔ فیشفعان، خود نبی کے الفاظ ہے، فیشفعان، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ ایسے سفارشی ہیں، ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش رد ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں اور رمضان کے بعد بھی قرآن کریم سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، قرآن کریم کے دیے ہوئے دستور اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک درجے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ نبی ہوگا، نبی کی سفارش ہوگی اور فرشتے کی سفارش ہوگی اور شہداء اور صدیقین کی سفارش ہوگی، لیکن قرآن کریم کی سفارش سب سے اوپر ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ما من شفیع افضل عند اللہ منزلة یوم القیامة من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ قرآن کریم کی سفارش صاحب قرآن کے حق میں سب سے اونچی ہوگی، سب سے بلند ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کتنا بڑا کیوں نہ ہو مخلوق ہے، فرشتہ جبریل کیوں نہ ہو مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ جو ہے جس شکل میں ہے سب مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، خرج منہ والیہ یعود، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کی طرف واپس چلا جائے گا۔ تو نبی چاہے وہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو مخلوق ہے، خلیل الرحمن حضرت ابراہیم کیوں نہ ہو مخلوق ہیں، کلیم اللہ موسیٰ کیوں نہ ہو مخلوق ہیں، روح اللہ عیسیٰ کیوں نہ ہو مخلوق ہیں، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اس لیے اس کی سفارش سب سے اوپر ہوگی، سب سے اوپر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، کلام الہی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ قرآن کریم کل تمہارے لیے سفارش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو،
قرآن پڑھا کرو. کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن صاحب قرآن کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. قیامت کے دن سفارش کرے گا. اور یہاں اقرأوا القرآن سے مراد صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، عمل کی نیت سے پڑھنا، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر تدبر کرنا ہے. جو حلال ہے اس کو حلال جاننا ہے، اور جو حرام ہے اس کو حرام جاننا ہے. جن کاموں کو کرنے کی اجازت ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا، اس سے بچنا ہے. جو مثالیں ہیں ان سے سبق لینا ہے، جو قصص اور واقعات ہیں ان سے نصیحت لینی، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے. یہ ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا مطلب. قرآن کریم کے پڑھنے سے صرف یہ مراد نہیں کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے بس، چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے. نہیں، قرآن کریم کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. قرآن کریم کے احکام اور اصول کو زندگی کے تمام شعبوں میں لے آئے، زندہ کرے، اس کے مطابق کام کرے. تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ماہ رمضان کا روزہ، آئندہ رمضان پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا. کہتے ہیں لوگ تو ابھی روزہ شروع ہوا ہے چلے گئے، روزہ شروع ہوا ہے چلے گئے. اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اس ماہ مبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے عابد و زاہد، کتنی مشہور شخصیت، لیکن رمضان میں 61 ختم قرآن کرتے تھے. ایک مرتبہ پورا قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ پورا قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ پورا قرآن تراویح میں. کتنے ہو گئے؟ 61 ہو گئے نا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تواتر سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن، دوسری رکعت میں دوبارہ شروع کر دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین ہیں، خلیفۃ المسلم، امیر المومنین ہیں، خلافت کا بوجھ سر پر ہے، طرح طرح کی ذمہ داریاں ہیں، مشغولیتیں ہیں، لیکن ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ایک رات میں پورا قرآن. اب آپ کہیں گے کہ تو پرانے زمانے کے قصے سنا رہے ہو. پرانے زمانے کے قصے، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ان کو. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، بغیر نماز کے الگ سے پڑھتے ہیں. ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا. اور میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، میری بیوی روزانہ 10 پارہ تلاوت کرتی ہے. الحمدللہ میری بیوی روزانہ 10 پارہ تلاوت کرتی ہے، یعنی 3 دن میں اس کا قرآن مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر ہم کرنے پر آ جائیں، اگر ایک آدمی یہیں بیٹھتا ہے سڑک کے کنارے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ رات میں گزرا ہوں تو اس کو بیٹھا دیکھا ہے، فجر میں آیا ہوں تو بھی بیٹھا دیکھا وہیں. اسی طریقے سے وہاں سنا مارکیٹ ہے، وہاں بھی رات میں لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی رہی، 4 6 8 10 بیٹھے رہتے. وہاں جو دکان ہوٹل مقدونہ اور کون ہے، وہاں وائی فائی کی سہولت ہے نا، وہاں دکان کے باہر لوگ بیٹھے رہتے، رات بھر بیٹھے رہتے، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. اگر ایک آدمی ایمان سوز کاموں میں لگتا ہے اور پوری رات اس میں گزار دیتا ہے، شیطان سے جڑا ہوا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، اگر وہ پوری رات گزار سکتا ہے، ایک آدمی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر پوری رات گزار سکتا ہے، ایک آدمی کھیل دیکھنے میں پوری رات گزار سکتا ہے، ایک آدمی تاش کھیلنے میں پوری رات گزار سکتا ہے، ایک آدمی لوڈو کھیلنے میں پوری رات گزار سکتا ہے، ایک آدمی ناول پڑھنے میں پوری رات گزار سکتا ہے، تو ہم قرآن پڑھنے میں پوری رات نہیں گزار سکتے. بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے.
اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اور جو مخلص ہیں جن کے اندر تعلق مع اللہ جن کو حاصل ہے وہ اس لذت کو محسوس کرتے ہیں. اور یہی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ کام بہت آسان تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور لکھنے والے ہمارے آپ جیسے نہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اکثر پڑھا کرتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اکثر پڑھا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھی، عبادت میں لگے، اسی وضو سے فجر پڑھ، اکثر آپ کا معمول تھا. بلکہ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے. ایک غیر مقلد کھڑا ہوتا ہے، عقل سے پیدل ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنی بیوی کا حق کب ادا کرتے تھے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی پوری رات عبادت میں رہتے تھے، تو اپنی بیوی کا حق کب ادا کرتے تھے. اس الو کو یہ نہیں معلوم کہ بیوی کا حق رات ہی میں ادا کیا جاتا ہے. بیوی کا حق رات ہی میں ادا کیا جاتا ہے، بیوی کا حق دن میں نہیں ادا کیا. یہ تو وہ خوش نصیب تھے کہ انہیں بیویاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دی تھی کہ وہ مسجد میں پوری رات عبادت کرتے تھے، وہ گھر میں پوری رات عبادت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کی عبادت تو نہیں کر سکتے، اس طرح کا مجاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان مجاہدات کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے ان کی قدر تو کریں، ان کی قدر تو کریں، ان پر تبرع بازی نہ کریں، ان کے ان اعمال پر کیڑے نہ نکالیں، اور ان جیسا کچھ کرنے کی کوشش تو کریں ہم کہ اگر وہ پوری رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے تو ہم رات میں کم از کم ایک پارہ تو پڑھ لیں، ایک دو پارہ تو پڑھ لیں ہم، اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. اور ان بزرگوں کے جو واقعات ہیں، اس مضمون سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں اور جو نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. تب دل کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی اور یہ روحانیت ہمارے اندر آئے گی، اور ہم کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ